دعوت کے کلام کے مطابق برکت چاہیں، کہیں کہ خدا کو برکت دے۔ آمین۔ کیونکہ آج کی صبح ہم سب کے لیے بہت ہی بابرکت صبح ہے۔ اگر ہم اپنے جد امجد کا مطالعہ کریں تو کم سے کم 4000 لوگ ہماری زندگی میں بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں اگر صرف ہم 400 سال پیچھے چلے جائیں، کیونکہ ہمارے باپ کے بغیر ہمارا دادا جو ہے کہ اگر وہ مر جاتا تو ہمارا باپ کبھی بھی پیدا نہ ہوتا، اور اگر ہمارا باپ نہ ہوتا تو ہم بھی کبھی وجود میں نہ آتے۔ جب ہم متی کے انجیل کو پڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ متی رسول کہتا ہے کہ ابراہیم سے لے کر داؤد تک اور داؤد یوسف تک کل کتنی پشتیں لگی کہ خدا اپنے اس وعدے کو جو پیدائش 3 باب اس کی 15 میں اس نے کیا تھا آدم اور ہوا کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا۔ ٹوٹل 42 پشتیں لگی کہ ایک وعدہ پورا کیا جائے کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا۔ اس لیے آج کی صبح آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم حادثی طور پر حادثائی طور پر یہاں نہیں ہیں۔ خدا کا ہمارے لیے منصوبہ ہے، جیسے یسوع کے لیے 42 پشتوں کے لیے نبیوں، پیغمبروں، علماء کی تمام تعلیمات کے لیے انتظار کرنا پڑا، ویسے ہی ہم سب کے لیے اگر ہمارا باپ نہ ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ اس لیے خدا کا شکر ہے کہ اس کا منصوبہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس لیے ہم خدا کے حضور جھکیں گے اور خدا کی شکر گزاری کریں گے کلام خدا کے لیے، کیونکہ اس کا کلام ہم سب کی روحانی غذا ہے۔ آئے خدا کے حضور جھکیں اور دعا کریں۔ خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے، تیرا شکر کرتا ہوں تمام پاسبانوں کے لیے، تیرا شکر کرتا ہوں روح القدس کی پاسبانی کے لیے کہ خدا کو ہم سب کو سکھاتا ہے، مسیح کی شکل و صورت پر نیا بناتا ہے، تاکہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے اس دنیا کے ہم شکل نہ بنے، بلکہ ہر روز تیری عقل سے جو تیرا کلام ہے تیری صورت اور شبیہ پر ڈھلتے جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آج کی صبح ہم سب کو برکت دے، اور خداوند ہم سب کا مل بیٹھنا، تیرے کلام کی روٹی کو نوش کرنا باعث برکت ہو۔ فضا پر، ماحول پر، تمام ساؤنڈ سسٹم پر، تمام اس بلڈنگ پر تیرا ابر، تیری موجودگی کا بادل ٹھہرا رہے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اس سے پہلے کہ خدا کے کلام میں سے اپنی روحانی نبرد آزمائی کے بارے میں سیکھیں، جیسا کہ کل رات ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا پہلے کرنتھیوں کے خط کا، جس میں ٹوٹل 16 ابواب 337 آیات ملتی ہیں، اور 68 آیات میں 107 سوال جو کلیسیا سے پالوس نے کلیسیا سے کیے، جو کہ ہمیں پہلے کرنتھیوں کے 16 ابواب میں ملتا ہے۔ اور ہم پہلے 4 باب تو دے چکے ہیں، جس میں جب ہم نے دیکھا تھا پہلا کرنتھیوں 16 باب اس کی 13 اور 14 آیت کو، تو پالوس رسول کہتا ہے جاگتے رہو، مردانگی کرو، ایمان میں قائم رہو، اور بڑا زبردست آخر میں سچ کہتا ہے جو کچھ کرتے ہو مسیح کی محبت میں کرو۔ یہ 5 بڑے زبردست حکم ہیں جو کہ کرنتھیوں کے خط کے 16 ابواب کا خلاصہ ہے، جس میں سے ہم نے کل رات 2 ابواب کو دیکھا اور سیکھا، اور آج میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مطالعہ کو مسلسل جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔
पहला ग्रंथियों का सादा सा हमने जो मुताला किया था, हर एक बाप का जो पासमान लास्ट लाइन यहाँ पर मौजूद नहीं थे, चाहता हूँ कि क्विकली इसमें से हम गुजरे। 16 बाप को जब हम देखते हैं तो पहला बाप मसीहियों की बराहट को, और दूसरा बाप हमें मसीही ईमानदारों को जो पैगाम दिया गया है उसके बारे में सिखाता है, और तीसरा बाप मसीही मुकामी कलीसिया में हम सब का ज़ाब्ता हयात कैसा होना चाहिए उसके बारे में बयान करता है। चौथा बाप हमें मसीही खिदमत के तल्लक से, जिसमें पौलुस रसूल कहता है कि खुदा के खादम जो उस मुख्तार के भेद के लिए मुकर्रर किए गए हैं, उनमें और उनके किरदार में क्या होनी चाहिए जी? सदाकत नजर आनी चाहिए। वहां पर जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है खादम के लिए, चौथे बाप की पहली आयत में यूनानी का लफ्ज है डूलास, और डूलास का जो खादम का लफ्ज इस्तेमाल वहां पर किया गया है वो खास वहां पर जो अपने लिए इस्तेमाल करता है। उसमें जब कदीम जमाने में जब क्या किया जाता था, बड़े बड़े जहाजों को चलाया जाता था, इंजन बनने से पहले गुलामों को जहाज के नीचे उस जगह पर, जिसे कहते हैं कि जहाज का सबसे नीचा वाला हिस्सा, जहां पर वो बैठकर बम्बू चलाते थे, और उनके लिए वो लफ्ज खादम का इस्तेमाल किया गया है, जो पसे पर्दा रहकर उस तमाम जहाज को चलाते थे। पौलुस रसूल कहता है मैं उस खादम की मानद हूं, क्योंकि मैं अपनी नमाइश करने के लिए नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की क्या करने आया हूं? मनाही करने के लिए और पैगाम देने को आया हूं। इसीलिए हर पासबान को मसीह की सलीब के साया के पीछे छुपाने की जरूरत है, ताकि हम में से अगर कुछ नजर आए तो मसीह नजर आए, ताकि हर रोज हमारी खुदी हम उसमें उसे कुर्बान करते जाएं। पांचवें बात को देखते हैं तो मसीही कलीसिया में हरामकारी का हमें सबक मिलता है। छठे बात को देखते हैं तो मसीही कलीसिया के मुआबीन, उनके दरमियान जो मुकदमाबाजी है, छठा बाप सिखाता है। और सातवें बाप में मसीही अज़दवाजी जिंदगी का भेद बयान किया गया है कि एक मसीही खानदान को किस तरह जिंदगी गुजारने की जरूरत है। और आठवें बाप में मसीह की कुर्बानी वो उनको कहता है, तुम जब उनके भूतों के पीछे चलते थे, जैसे तुम्हें कोई लेके जाता था तुम चले जाते थे, लेकिन अशायर बानी और शायतीन की कुर्बानी में फर्क जानने की जरूरत है। और उसके बाद जब हम 9वें बाप को देखते हैं, थोड़ी सी इको कम कर दे ताकि रिकॉर्डिंग में मसला ना आए। इको बता दे। 9वें बाप को देखते हैं तो मसीही जिंदगी की जाती तरजीहात के बारे में पौलुस रसूल बयान करता है कि हमें अव्वलियत किसको देनी है। उसके बाद मसीही आजादी के बारे में, क्योंकि आजादी बहुतों के लिए बर्बादी का बायस हो सकती है। खुदा ने हमें कठपुतली नहीं बनाया बल्कि आजाद मर्जी देकर इस जमीन पर भेजा है। उसके बाद जब हम 11वें बाप को देखते हैं, मसीही कलीसिया के लिए अहकाम, जिसमें अशायर बानी की तस्दीक करते हुए पौलुस कहता है, जिस रात यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था, रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। और उसके बाद 12वें बाप में रूहुल कुद्दुस की नेमतों के बारे में पौलुस रसूल बड़ी तफसील से बयान करता है। और आपको जो करंथिस के खत के खाके मिलेंगे, उसमें आप खुद और डीपर गहरे तौर पर मुतालिया कर सकते हैं। मैं और पादरी सफदर बात कर रहे थे, और मैंने तमाम पासवानों को जो मेरे साथ खिदमत करते हैं उनको कहा कि आप जाती तौर पर इन 16 अबवाब का मुतालिया करो। तो उन्होंने अपना सबक जो तैयार किया मेरे साथ शेयर किया, और वो बता रहे थे कि उनके पास 6 माह के पैगाम ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं इस 16 अबवाब के पहले का सवाल है। अगर 16 बाप को हम बड़ी नजाकत और बारीकी के साथ देखें तो साल में 72
ہفتے ہوتے ہیں، 52 ہفتے ہوتے ہیں، اور ان 52 ہفتوں میں ہم اگر ہر روز کلام سنائیں تو 365 پیغام سادہ طور پر تیار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں شکر کرتا ہوں کہ یہاں پر پادری پرویز صاحب اور بھائی گریس بائبل چرچ نہ کہ صرف جمعے کو، ہفتے کو، بلکہ ہفتے کے 7 دن ہر صبح کا آغاز یہاں پر تعلیم دینے سے ہوتا ہے۔ اور یہ میری خواہش ہے پاکستان کلیسیا کے لیے کہ جہاں کہیں گرجا گھر ہے وہ صرف اتوار ہی کو یا جمعے کو نہیں، بلکہ ہر صبح کا آغاز خداوند یسوع مسیح کے کلام سے کرنا چاہیے۔ مسیحیوں کے لیے روحانی نعمتیں کہ ان کا استعمال ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ ڈرم لینے کی خواہش کی جائے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بے قاعدہ اور باقاعدہ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بے قاعدہ کبھی بھی درست دھن نہیں بجائے گا، اور باقاعدہ ہمیشہ سیکھ کر درست سکھائے گا، کیونکہ اس کے تین تال میں، سر تال میں کیا ہے جی، سنگیت کا وہ ہنر پایا جاتا ہے جو اس نے سیکھا ہے۔ اس کے بعد کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور بدن کا کام کیا ہے؟ سر کو جلال دینا۔ پالوس رسول کہتا ہے تم روحانی نعمتوں کی خواہش کرتے ہو، میں اس سے بہتر تم کو کہتا ہوں کہ اگر آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولو اور محبت نہ رکھو تو تم ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ ہو۔ تمہارا وہ اقرار، تمہارا وہ ایمان جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے وہ بیکار ہے، اگر تو اپنا بدن بھی جلانے کو دے دے اور تجھ میں مسیح کی محبت نظر نہ آئے۔ اور یسوع مسیح سے کسی نے پوچھا، یسوع مسیح نے کہا کہ پوری شریعت کا خلاصہ کیا ہے؟ 2 حکموں میں، پہلا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے محبت رکھ، اور دوسرا اپنے پڑوسی سے اپنی مانت۔ اگر ہمارے پاس تمام نعمتیں ہوں اور محبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ اسی کے بارے میں مسیح کے بدن کے تعلق سے وہ بات کرتا ہے۔ اور اس کے بعد 14واں بات، مسیحیوں کے لیے روحانی نعمتوں کا استعمال۔ اپنی اپنی نعمت کو پالوس کہتا ہے، سادہ طور پر آگے چل کر دیکھیں گے، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ 15ویں باب میں مسیحیوں کی قیامت، مسیح کی قیامت اور مسیحیوں کی قیامت۔ اگر لازر زندہ کیا گیا ہے تو اس کی شبیہ پر ہم بھی زندہ کیے جائیں گے۔ لازر کی قبر کو جب دیکھتے ہیں، ایک دفعہ خالی ہوئی، پھر دوبارہ جب وہ مرا، اس کی قبر آج بھی یروشلم کے اس علاقے میں موجود ہے، اور یاد دہانی ہے کہ جو جسم میں ایک دفعہ مرتا ہے وہ جی اٹھے گا، لیکن جب دوبارہ ہم مریں گے اور جی اٹھیں گے روحانی طور پر تو ہماری قبر میں کسی کا بھی تابوت نہیں رکھا جائے گا۔ جیسے مسیح کی قبر خالی ہے، ہماری بھی قبر خالی اب تک رہے گی۔ اور 16ویں باب میں مسیحی مختاری کے بارے میں کہ مسیحیوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے یہ ہم نے مختصر خلاصہ دیکھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے کلیسیا میں تفرقے اور روحانی غفلت میں جو مردگی پائی جاتی ہے پہلی 10 آیات کو دیکھا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کلیسیا کے اندر خادموں پر ایمانداروں کے درمیان جنگ و جدل اور تفرقہ بازی کا مسئلہ۔ کوئی کہتا ہے پالوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے اپلوس کا، کوئی کہتا ہے کہ میں کائفہ کا، کوئی کہتا ہے میں یسوع کا۔ وہ ان کی اس مسئلے پر ان کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کیا پالوس تمہارے لیے مرا؟ کیا پالوس رسول نے تم نے پالوس کے نام سے بپتسمہ لیا؟ بپتسموں کے بارے میں سیکھیں گے بائبل مقدس میں بہت دفعہ ایمانداروں کے درمیان جو مقدمہ بازی، بحث بازی اور تفرقہ ہوتا ہے، پانی کے بپتسمے پر سر پھنسا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے بائبل مقدس میں جو 66 کتابوں کا مجموعہ ہے، بائبل 7 بپتسموں کی تعلیم دیتی ہے۔ آگے چل کر دیکھیں گے، جس میں سے 4 ہیں جن میں پانی استعمال نہیں کیا گیا، ان کو میں کہتا ہوں خشک بپتسمہ، اور 3 ہیں جن میں پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ تسی کہہ رہے ہو بھائی صاحب یہ نئی تعلیم ہے، نہیں نہیں نہیں،
آج سے 2000 سال پہلے جب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس سے پہلے تمام مکاشفاتی بھید مقرر کر کے روح القدس کی رہنمائی میں قلم بند کیے گئے ہیں، لیکن دیکھنے کی، جانچنے کی، پرکھنے کی اور امتیاز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میتھڈ بہت ضروری ہے، جیسے میں نے اپنے 6 دوست آپ کو متعارف کروائے تھے، کون، کب، کہاں، کیسے، کیوں اور کب کی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو آیت، جو حوالہ ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا بھید ہے۔ کلیسیا میں تفرقے بازی کی وجوہات بیان کی گئی صلیب کا پیغام، کیونکہ اس دور میں بہت سے لوگ صلیب کے پیغام کو، جو کہ قربان ہونے والا خدا کا برہ تھا، اس سے نظریں ہٹا کر ہیکل سلیمانی میں سالانہ جو برہ قربان کیا جاتا تھا اس پر اپنا بوجھ ڈال کر سالانہ قربانی کو یاد رکھنا چاہتے تھے بنسبت اس ابدی کفارے کو۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا صلیب کے پیغام کے بارے میں غلط فہمی جیسے اس دور میں تھی آج بھی ہے، اسی لیے ہم نے صلیب کو چھت کے اندر اور اس کے بعد جو چرچ کا ٹاور ہے اس کے اوپر لگایا کہ کوئی دور سے دیکھ کر کہے کہ صلیب لگائی ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ گریس بائبل چرچ کی جو مرکزی آیت ہے وہ یہی ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے، مگر ہم جو نجات پا چکے ہیں ہمارے لیے خدا کی قدرت یعنی کہ ڈونماس ہے، وہ قدرت جو پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے، وہ قدرت جو